Play The Count's Revenge, playwright J.H. Walsh, a melodrama picture dramatized by Alexander Dumas. इस चैप्टर के अहम टॉपिक हैं What is an Arab custom and who followed it? Arabs do not eat or drink anything in the house of their deadly enemy. It is their ancient traditional custom. The Count of Monte Cristo followed this custom and never ate कर दीजिए, उसने कभी खाया नहीं. Never eat or drink in the house of Marsa due to their bitter enmity. अरब कस्टम क्या है? Not to eat or drink anything in the house of a deadly enemy. दुश्मन के घर कुछ खाया पिया ना जाए. What is a duel and who is the second? फ्रांस और यूरोप में 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में ये होता था कि तबका उमरा अपने इज्जत और वक़ार और रेपुटेशन की खातिर डोयल चैलेंज करते थे. जो मौत का मुकाबला होता था, डोयल या तो दो बदू तलवार से लड़ी जाती थी या फिर पिस्टल से फायर किया जाता था. दोनों डोयल जो हैं वो अपना अपना नायब या रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करते थे जो सेकंड कहलाता था. आइए सवाल देखें. What is a duel and who is the second? Dueling was a mode of combat. एक तरह का मुकाबला था, COMBAT, governed by strict conventions, जो कि सख्त उसूलों पर मुबन्नी था. Originated on an insult or physical injury. किसी शरीफ आदमी की बेइज्जती होती या उसको जिस्मानी या साख का नुकसान पहुंचता तो वो जो मुतासर शख्स होता था, अफेक्टेड पर्सन होता था, वो डोयल चैलेंज करता था फॉर एन ऑनर और रेपुटेशन ऑफ हाई सोसाइटी. और ऐसा हाई सोसाइटी तबका उमरा में हुआ करता था. द पर्सन चैलेंज माइट एपोलोजाइज. वो शख्स जो चैलेंज करता था वो एपोलोजाइज कर सकता था अगर गलत फहमी क्लियर हो जाती थी. अदरवाइज फाइट वुड बी अरेंज. वरना बसूरत दिगर लड़ाई का एहतमाम होता था. ये लड़ाई किसी सीक्रेट प्लेस पर लड़ी जाती थी क्योंकि डोयलिंग जो है उसमें कत्ल तक होता था, जख्मी करते थे एक दूसरे को. तो ये एक इल्लीगल, बाय लॉ ये इल्लीगल प्रोसेस था. ईच फाइटर यूज्ड टू अपॉइंट. सेकेंड पार्ट है, पहला पार्ट हो गया डोयल. क्या है? डोयल मोड ऑफ कॉम्बैट है जो स्ट्रिक्ट कन्वेंशंस पर था और ये आम तौर पर इंसल्ट या इंजरी की वजह से होता था. और वो बंदा अपने ऑनर और रेपुटेशन की सीख की खातिर जो है डोयल चैलेंज करता था. हर डोयल फाइटर, ईच फाइटर यूज्ड टू अपॉइंट ए सेकेंड. वो सेकेंड यानी अपना रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करता था टू लुक आफ्टर द मैटर्स ऑफ डोयल, ताकि दोनों फरीकैन के जो नुमाइंदे हैं वो डोयल के मामलात तय कर सकें, अरेंज कर सकें टाइम और प्लेस ऑफ मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग फाइटिंग के लिए. एक डॉक्टर अरेंज कर सकें, कैरेज कार्ड अरेंज कर सकें टू एस्केप फ्रॉम द स्पॉट, ताकि वहाँ से फरार हो सकें. बिकॉज डोयलिंग वॉज इलीगल मैटर, क्योंकि डोयलिंग एक इलीगल मैटर था, गैर कानूनी अमल था और इसमें कत्ल के बाद या दुश्मन को ज़ख्मी करने के बाद वहाँ से फरार होना पड़ता था फौरन. तो ये है व्हाट इज़ द डोयल एंड हु इज़ द सेकेंड. व्हाई डिड द डोयल नॉट टेक प्लेस बिटवीन एल्बर्ट एंड मॉन्टे क्रिस्टो? जब एल्बर्ट फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिली ऑनर डोयल चैलेंज करता है और कहता है आई विल सीक द मैन, मैं उस शख्स को ढूंढ निकालूंगा, एंड माई शार्प सॉर्ड और मेरी तेज तलवार अक्रॉस हिज बॉडी, उसके जिस्म के आर पार होगी. फिर एल्बर्ट अपने फ्रेंड
نیوز پیپر ایڈیٹر بیشم کو یہ ٹاسک دیتا ہے کہ پتہ کرو کہ ہمارے خاندان کو کس نے ذلیل کیا ہے اور گرے مردے کس نے اکھاڑے ہیں، میرے بابا کے 1823 کی رشوت کا واقعہ کس نے اخبار میں چھپایا ہے۔ جب بیشم نیوز پیپر ایڈیٹر فیریٹڈ آؤٹ کرتا ہے، ڈسکور کرتا ہے، کھوج لگاتا ہے کہ صاحب یہ تو کوئی اور نہیں ہے بلکہ بظاہر ایلبرٹ کا دوست ہے، کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو، جس نے ان کے خلاف یہ سازش کی ہے، تو ایلبرٹ کہتا ہے I will throw my gloves on his face. throw my gloves on his face سے مراد ہے کہ میں اسے ڈوئل چیلنج کروں گا، اور پھر وہ اسے ڈوئل چیلنج کرتا ہے to take revenge of his family honor۔ اب مرسیڈیز کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کا ایکس محبوب ایڈمنڈ ڈین کس طرح ایک ماہر لڑاکا ہے، شارپ سورڈس مین ہے اور ویل ایکسپیرینس شوٹر ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ شوٹر ہے۔ ڈوئل سے ایک دن پہلے مرسیڈیز مونٹی کرسٹو کے گھر کیمپس ایلیسس پہنچتی ہے اور وہاں اس سے جا کر یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اسے پہچان گئی ہے اور وہ اپنے بیٹے کے لیے زندگی کی اپیل کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر قصور باپ کا ہے تو بیٹے کو سزا کیوں دیتے ہو؟ مونٹی کرسٹو کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے مجھے ڈوئل چیلنج کیا ہے اور کسی بہادر آدمی کے یہ اصول کے خلاف ہے کہ چیلنج کیا جائے اور اسے قبول نہ کرے۔ ٹھیک ہے، میں ایک وعدہ کرتا ہوں تمہارے بیٹے کی زندگی بخش دوں گا، پہلے کیونکہ مجھے ڈوئل چیلنج کیا گیا ہے، پسٹل فائرنگ کا پہلا حق میرا ہے، میں مس فائر کر دوں گا، ہوائی فائرنگ کر دوں گا، بے شک میری جان چلی جائے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ I will spare your son's life۔ اب مرسیڈیز کو یہ بات گوارا نہیں ہے، اسے پہلے ہی اس بات کا احساس ہے کہ اس کی وجہ سے مونٹی کرسٹو کی زندگی تباہ ہوئی ہے۔ وہ 14-15 سال جیل میں رہا ہے، 14 سال، اور اس کے بعد محرومی کا شکار رہا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ظالم اور مکار شوہر، سازشی شوہر کے سارے کرتوت بتا دیتی ہے۔ ایلبرٹ جو کہ بلیو کرتا ہے فائٹنگ ڈوئل پر، لیکن وہ بلیو کرتا ہے جسٹس پر بھی، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ انصاف کے مبنی نہ ہوگا۔ آئیے اس سوال کو دیکھتے ہیں۔ Why did the duel not take place between Albert and Monte Cristo? When Albert came to know the facts and conspiracy of his father، کہ اس کے باپ نے کیا سازشیں کی ہیں، کس طرح انجسٹس کیا ہے اور ظلم کیا ہے مونٹی کرسٹو کے خلاف، as told by his mother Countess of Morsa، he apologized to Monte Cristo۔ نیکسٹ ڈے جب وہ لڑنے جاتا ہے تو وہ مونٹی کرسٹو سے اپولوجائز کرتا ہے اینڈ بیگ پارڈن، اور اس سے معافی مانگتا ہے۔ دے بیکیم فرینڈز اگین، وہ پھر ایک دوسرے کے دوست ہو جاتے ہیں۔ ان دس وے، اس طریقے سے ڈوئل بٹوین دیم ڈڈ ناٹ ٹیک پلیس، ان کے درمیان جو لڑائی ہے وہ نہیں ہوتی، بیکاز ایلبرٹ بلیوڈ ان جسٹس، کیونکہ ایلبرٹ انصاف پر یقین رکھتا ہے۔ پہلے تو ایلبرٹ نے خاندان کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ڈوئل چیلنج کیا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ his own father was wrong، unjustified، تو پھر اس نوجوان جو کہ مین آف پرنسپل ہے، اصولوں پر کاربن شخص ہے، ایک اچھا کردار دکھایا گیا ہے نوجوان ایلبرٹ کو۔ وہ جذباتی تو ہے لیکن وہ اصولوں پر کاربند ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مزید زیادتی ہوگی ایڈمنڈ ڈینز کے ساتھ، وہ اس سے اپولوجائز کرتا ہے، اور اس طرح یہ ڈوئل، ان کے درمیان یہ موت کی لڑائی ٹل جاتی ہے، وہ پھر دوست ہو جاتے ہیں۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ اس ناول کے، اس پلے کے مزید ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے، MCQs کو، شارٹ کوشچنس کو۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔